بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم بات کریں گے ریمیڈی آف دا سیزن پہ۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ کون سی ایسی میڈیسن ہے؟ جی ہاں، ہومیوپیتھک میں ویسے تو بہت سے سیزنل چینج پر میڈیسنز موجود ہیں جو کہ سائنز اینڈ سمٹمس کے اکارڈنگلی بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن ان سب میں ڈلکا مارا ایک ہے۔ تو یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم ڈلکا مارا پر بات کریں گے۔ ڈلکا مارا یعنی بیٹر سویٹ۔ ڈلکا مارا ایک ایسے پلانٹ سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو یورپ اور امریکہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں بڑی بڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے پرپل کلر کے پھول لگتے ہیں۔ اس کے تنے یعنی سٹیم اور اس کی روٹ کو چبایا جائے تو پہلے اس کا ٹیسٹ کچھ بٹر سا محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ میٹھا سا۔ اسی وجہ سے اسے بٹر سویٹ کہا جاتا ہے۔ تازہ پودے کے عرق سے جو دوا تیار کی جاتی ہے اسے ڈلکا مارا کہتے ہیں۔ ڈلکا مارا بیسکلی میوکس میمبرین کی بہت اچھی دوا ہے، یعنی نزلاتی جھلیوں کی۔ اس میں یہ بات نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خواہ گرمی سردی میں تبدیل ہو جائے یا سردی گرمی میں، ڈیمپ خشکی میں یا خشکی نمی میں، یہ تبدیلی میوکس میمبرینز پر اثر انداز ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر یہ اچانک واقعہ ہو تو عین ممکن ہے کہ ڈلکا مارا ہی اس کی دوا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم اپنی ہومیوپیتھی میں سڈن آنسیٹ میں ایکونائٹ کو کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن اس طرح کے سیزنل چینج میں جہاں پر اسپیسیفکلی میوکس میمبرینز کا کام ہو، جہاں پر میوکس میمبرینز ایفیکٹ ہو، وہاں ڈلکا مارا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے دنوں میں نزلہ زکام بہت کثرت سے پھیلتا ہے۔ اگر مریض کی دیگر علامتیں واضح نہ ہوں لیکن ہر موسم کی تبدیلی پر بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے ڈلکا مارا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ پلیئرز جو کھیلنے کے بعد جبکہ ابھی جسم گرم ہو اور جلد جلد کپڑے چینج کر لیں، ان کو عموماً اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ان کو نزلاتی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سردی سے اچانک باہر گرمی میں نکل جانے سے بھی نزلہ زکام ہو جائے، رات کے وقت اور آرام کرنے سے تکلیف بڑھ جائے تو ڈلکا مارا اس کی بہترین دوا ہوتی ہے۔ کڈنیز، انٹسٹائنز اور سٹمک کے کٹارل ایفیکٹس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اگر بار بار یورین آنا شروع ہو جائے یا ڈائریا سٹارٹ ہو جائے۔ ڈائریا کی یہ تکلیفیں عموماً انٹسٹائنز، سٹمک یا کڈنی کے پرابلمس کی وجہ سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لیکن نمدار جگہوں پر رہنے سے اور نمدار موسم میں یہ تکلیفیں خاص طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جانے سے یا وہاں سے واپس آنے پر کچھ نزلہ زکام کی شکایت ہو جائے تو ان میں بھی ڈلکا مارا دوا ہوگی۔ بعض لوگوں کو سردی لگنے سے ڈائریا کی بجائے ڈائسینٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس ڈائسینٹری کی دوا بھی ڈلکا مارا ہوگی، اور ڈلکا مارا اگر ہائی پوٹینسی میں دی جائے تو اس قسم کی کمزوریوں کو پریونٹ کرتی ہے، یعنی ایز اے پریونٹیو میڈیسن بھی یوز ہوتی ہے۔ اور اس دوا کی اونچی طاقت کے استعمال کے بعد اکثر مریض موسم کی تبدیلیوں سے اس قدر متاثر نہیں ہوتے، یعنی ان کا امیون سسٹم بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر پسینہ آیا ہو اور ٹھنڈی جگہ میں آنے سے دب جائے تو اس سے پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی ڈلکا مارا ہی مفید ہوتی ہے۔ ڈلکا مارا کا نزلہ زکام سے جو ایک مین اس کے لیڈنگ سمٹمز میں جو ایک اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن آنکھوں میں بھی اس کی تکلیفیں اگر نوٹ کی جائیں تو وہ بھی ڈلکا مارا اس میں بھی پیچھے نہیں رہتی، یعنی مسلسل نزلہ زکام کی وجہ سے بہت سے مریض اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ آنکھوں میں مستقل تکلیف ہو گئی ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں اور زرد رنگ کی ایک گاڑھی سی رطوبت نکلتی ہے۔ یہ میوکس چونکہ آنکھ سے نکلتی رہتی ہے تو لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف آئی ریلیٹڈ پرابلم ہی ہے، جبکہ یہ اس زکام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ رطوبت پانی کی طرح پتلی بھی ہوتی ہے اور آنکھوں کے لڈز اس میں
سویل ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈلکا مارا نہ دیا جائے تو یہ نزلاتی کیفیتیں کرونک ہو جاتی ہیں اور مریض مسلسل ان تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ ڈلکا مارا میں خشک زکام ہوتا ہے اور ناک مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ گاڑھی زرد رطوبت ناک میں جم جاتی ہے، یعنی یہ تمام فیزز کے ایک دم سے پتلا پن ہونا اور اس کے بعد اس کی کلر میں چینج آنا اور کچھ خشک نزلے زکام کی طرف آنا، یہ سب چیزیں ڈلکا مارا میں موجود ہوتی ہیں۔ ذرا سی سردی بھی لگ جائے تو نزلہ اوت کر واپس آ جاتا ہے اور ناک سے خون بھی نکلتا ہے۔ ڈلکا مارا اندرونی جھلیوں اور ایکسٹرنل سکن پر بھی خاص اثر رکھتی ہے۔ چہرے کی جلد پر اگر ایکزیما ہو جائے اور وہ تیزی سے پھیل جائے اور اس طرح سے اس کے ایکزیمیٹس کرسٹ بن جائیں تو اس میں ڈلکا مارا بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے چھالوں ایرپشنز کی صورت میں بھی اگر سکن پر کوئی بیماری ظاہر ہو اور وہ بہت جلد پھیل جائے تو ڈلکا مارا بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ علامت آرسینک میں بھی نمایاں ہے، لیکن دونوں کے مزاج الگ الگ ہے، یعنی سمٹمز ایک جیسے اور پیشنٹ کا ٹیمپرامنٹ ڈیفرنٹ۔ آرسینک میں گینگرین پیدا کرنے کا رجحان ہے، جبکہ ڈلکا مارا اور زخم گینگرین میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ڈلکا مارا وہاں زخم پیدا کرتی ہے جہاں جلد کی تہ ہڈی پر بہت پتلی ہو۔ آرسینک اور ڈلکا مارا میں زخموں کی نوعیت کے لحاظ سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ آرسینک میں طاعون قسم کی گلٹیاں بنتی ہیں اور اس کے لیمفیٹکس کے بھی سویل کر جاتے ہیں اور اس میں پس بننے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ڈلکا مارا میں گلینڈولر سپریشن نہیں ہوتی، صرف سختی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ڈلکا مارا میں ایک اور چیز بہت قابل غور ہے کہ اس کے پیشنٹ کے سر پر کرسٹ بن جاتے ہیں اور کھرونٹ سے بن جاتے ہیں جن سے رطوبت بہتی رہتی ہے۔ یہ علامت میزیریم میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن میزیریم میں ایکزیما کے اوپر جھلی سی بن جاتی ہے جس میں پیپ اور شدید بدبو پائی جاتی ہے، جبکہ ڈلکا مارا میں یہ علامات زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ ڈلکا مارا کے ایکزیما سے ملتی جلتی علامات رکھنے والی میڈیسنز میں سیپیا، آرسینک ایلبم، گریفائٹس، پیٹرولیم، سلفر، کیلکیریا کے سالٹس اور رسٹ آکس ہیں۔ ان سب کو اپنی اپنی علامتوں کے لحاظ سے ہی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ کروٹن اور ایناکارڈیم بھی بہت مفید دوائیں ہیں، اور رسٹاکس کا ایکزیما جو ہے وہ باڈی کے عموماً لوور پورشن پر اور فیمر پر ہوتا ہے، اور ایناکارڈیم کا ایکزیما پورے بدن پر پھیلتا ہے، جبکہ ڈلکا مارا کا خاص طور پر سر پر ہوتا ہے۔ ڈلکا مارا میں سر درد کی بھی علامات پائی جاتی ہیں اور یہ ہیڈ ایک جو ہے وہ کچھ سردی اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتا ہے، اور اس ہیڈ ایک کے ساتھ آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، سر میں بھاری پن اور ٹیمپورل ریجن پہ خاص طور پر درد ہوتا ہے۔ اور ڈلکا مارا کے پیشنٹ میں ایئرز میں پین اور بھن بھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں جس سے قوت سامعہ بہت متاثر ہوتی ہے، اور کانوں کے ارد گرد پیروٹڈ گلینڈز بھی سویل کر جاتے ہیں، اور چیکس میں شدید درد ہوتا ہے جو کان، آنکھ اور جاں تک پھیل جاتا ہے۔ اس کی ٹنگ ڈرائی اور رف ہو جاتی ہے اور زبان کا فالج یعنی پیرالیسس بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ چہرے کی نیورالجک پینز بھی ہوتی ہیں جو کہ سردی لگنے سے بڑھ جاتی ہیں، یعنی اگر فیشل پیرالیسس ہو تو ایسے پیشنٹ کو خاص طور پر سردی سے بچانا چاہیے۔ مریض کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس، یعنی جتنا بھی ٹھنڈا پانی پی لے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ برننگ، نوزیا، ومٹنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور منہ سے سفید لیسدار رطوبت سی نکلتی رہتی ہے۔ قے کے دوران سردی لگتی ہے اور سردی کی وجہ سے مثانے میں سوزش اور بار بار یورین کا آنا بھی شامل ہے، اور مسلسل یورین کرنے کی حاجت رہتی ہے یا ڈراپ بائی ڈراپ یورین آتا رہتا ہے۔ بیماریوں کی علامات کروٹ پر لیٹنے سے کم ہو جاتی ہیں اور کمر کے بل لیٹنے اور جھکنے سے بڑھتی ہیں، اور حرکت سے بھی کمی ہوتی ہے۔
شام کے وقت اور رات کو ڈلکمارا کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے، مرطوب موسم میں بھیگ جانے سے اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ پیشنٹ اس کے باوجود ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، لیکن تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ ڈلکمارا کی کمپلیمنٹری میڈیسنز میں برائٹا کاپ سب سے پہلے نمبر پر ہے اور اس کی اینٹیڈوٹ میڈیسنز کیمفر اور کیوپریم ہیں۔ ڈلکمارا کو زیادہ تر 30 سے 200 تک استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم اس کی ہائی پوٹینسیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.